لیکن پاکستان نے بڑی ٹیکنیکلی یہ جنگ لڑی، دیکھ رہے تھے، بار بار پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، پوری دنیا کو دکھا رہے تھے، آئی ایس پی آر آ رہے تھے، وہ پھر نائب وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر ساتھ میں ایئر فورس اور نیوی والوں کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی، دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ ہو گیا، لیکن انڈیا کہاں باز آتا، ان کو وہی بالی ووڈ والا نشہ جو فلمیں بناتے ہیں وہی سوار تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ وہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے جب ہم جواب دیں گے نا پھر وہ دنیا دیکھے گی، تو انہوں نے مذاق سمجھا، انہوں نے کہا وہ پاکستان، یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر رات کو بالآخر 4 بجے 4 بجے غالباً 4:15 بجے فیصلہ ہو گیا کہ ہم جائیں گے۔ وہ پائلٹ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے وہ کیا کہ اگر ہم مر گئے تو وطن کی خاطر شہید، اگر بچ کے آ گئے غازی۔ تو ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہے فوج کا، جب جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار اب جا کے انڈیا کے اندر جا کے کارروائی کرنا مذاق تو نہیں ہے، اور پھر آپ جو ویڈیوز چل رہی ہیں، جو راکٹ ان پر فائر ہو رہے ہیں، اس کے باوجود معجزانہ طور پر بچ نکل آنا، تو یہ پھر دعائیں ہیں، معجزات ہیں، بہترین ٹریننگ ہے۔ کل وہ ایئر فورس والا کہہ بھی رہا تھا کہ رافیل پر ان کو بڑا، پچھلی دفعہ ان کا جب مگ والے طیارے گرائے تھے، ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ یار یہ پرانے ہیں، تو پاکستان کون سے اتنی اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے ان کے فرانس یہ جو رافیل لائے ہوئے تھے ان کو چائنا والی ٹیکنالوجی سے مات دیا، اور یہ بس دیکھ رہا تھا۔ ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے ہزاروں وارث ہوتے ہیں۔ آج جب جیتے ہیں تو پھر ہر طرف سے امریکہ بھی کود پڑا۔ کل یہی امریکن کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، ہم نہیں کودتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جانے وہ جانے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جب پچھلی دفعہ عمران خان تھا اور ابھینندن کو پکڑا تھا، تب بھی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کا صدر تھا، تب بھی پاکستان نے چھوڑا۔ اور آج ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے آرمی چیف کو کال کی، تو اور پھر نائب وزیر اعظم سے بھی غالباً ان کی بات ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا پلڑا پاکستان کا بھاری ہو گیا، تب وہ ثالثی کے لیے آئے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم نے مداخلت نہیں کرنی، تو آپ اندازہ لگا لیں، پچھلی دفعہ بھی ان کا پائلٹ آیا، عوام نے اس کو کچھ مارا تھا، لیکن جب لے گئے تھے انہوں نے غالباً اس کو نہیں مارا، اور ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو انہوں نے بھجوایا تھا اگلے ہی دن۔ تو ابھی یہ پکڑی ہوئی ہے، خاتون ہے، تو اور زیادہ اس کی لاج رکھنی ہوگی۔ اور پاکستان نے جو ابھی میزائل مارے الفتح، غالباً 5 دن پہلے ہی ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا، 120 کلومیٹر کی رینج تک یہ وہ کرتے ہیں اور بڑا زبردست رسپانس دیتے ہیں، اور وہ پھر ادھر وہ کیا اور اس کی پریکٹیکل پرفارمنس انڈیا والوں کو دی۔ اور اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں پھر اگر کمزور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رسپانس اور زیادہ سخت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جنگ چل رہی تھی، جو عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اور یہ خدشات ظاہر ہو رہے تھے کہ کہیں یہ اٹامک وار میں نہ کنورٹ ہو جائے، اور پھر جو انڈیا نے پہلگام والے کو واقعے کو بیس بنیاد بنایا، بیس بنائی، اور پھر پاکستان کو پہلے الزام دیتا رہا، اور 2 ہفتوں بعد کیا کیا، کاروائیاں شروع کر دی، میزائل داغ دیے، معصوم 26 لوگ مار دیے۔ تو پاکستان کہتا رہا کہ بھائی آپ جائیں انٹرنیشنل لیول والے انکوائری کریں، چلو آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے یا آپ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں دینا چاہتے، انٹرنیشنل لیول کی انکوائری کریں، جو کچھ آتا ہے پھر بات کرتے ہیں اگر ہم اس میں ملوث پائے گئے۔ لیکن انڈیا نے کہا نہیں بھائی، پوری دنیا کا جج بھی ہم ہیں، UN بھی ہم ہیں، انٹرنیشنل، ہم جو سوچیں گے جو سمجھیں گے وہی ہم کریں گے۔ اور انہوں نے پھر کیا، ایک دن کارروائی کی، معصوم لوگ مارے، اگلے دن پھر کوئی درجنوں نہیں بھائی سینکڑوں ڈرون آ رہے ہیں، ایک جگہ گر رہے ہیں، دوسری جگہ گر رہے ہیں۔ ان ڈرون کا مقصد کیا تھا؟ وہ ڈرون کا یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ الیکٹرک اس میں تھا، باقی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو ہٹ کیا جانا تھا ادھر سے، اور وہ سرویلنس کے لیے آئے تھے، جاسوسی والے تھے ڈرون، کہ پتہ چلے گا کہ کہاں سے ہمیں ڈرون ہٹ ہو رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم کارروائی کریں گے۔ مین جب اس جگہ کارروائی ہوگی تو کتنا نقصان ہوگا جہاں پہ میزائل فکس ہیں یا اور بارود ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن پاکستان نے بڑی ٹیکنیکلی یہ جنگ لڑی، دیکھ رہے تھے،
بار بار پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، پوری دنیا کو دکھا رہے تھے، ISPR آ رہے تھے، وہ پھر نائب وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر ساتھ میں ایئر فورس اور نیوی والوں کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی، دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ ہو گیا، لیکن انڈیا کہاں باز آتا، ان کو وہی بالی ووڈ والا نشہ جو فلمیں بناتے ہیں وہی سوار تھا۔ اور ان کے میڈیا نے جو پورا پاکستان فتح کر لیا تھا کوئٹہ سمیت، تو میں ظاہری بات ہے، دیکھو آپ جب غلط بیانی کرتے ہو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن وہ معافیاں بھی مانگ رہے تھے، تو انہوں نے اتنا پریشر، مودی نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سارا میڈیا بھر دیا اپنے چہیتوں سے، وہ سارے ایکسٹریمسٹ بنا دیے گئے۔ اب جو کچھ کرتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں مودی جی آپ POK کو آزاد کیوں نہیں کرواتے، تو موقع تھا نا آزاد کروا لیتے۔ تو مودی نے ان کی باتوں میں آ کے، باقی اپنے بھگتوں کی باتوں میں آ کے وہ غلطی کر دی، بار بار کر رہا تھا۔ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ کارروائی ہو، کسی بھی حوالے سے وہ اوائڈ کر رہا تھا، 100 ریزنز ہوتی ہیں، کیونکہ پتہ ہے بھائی یہ جنگ شروع کی تو یہ شاید بہت آگے جائے، لیکن نہیں، انڈیا نے کسر ہی رات تو کسر نکال دی تھی، نور خان ایئر بیس، رحیم یار خان، پھر سندھ کے اور علاقے، مطلب میزائل داغ رہا ہے، اور کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی تھی نا۔ جب نور خان ایئر بیس پر آپ کارروائی کرتے ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے۔ رات تقریباً 3-4 بجے DGISP آ ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے جب ہم جواب دیں گے نا پھر وہ دنیا دیکھے گی، تو انہوں نے مذاق سمجھا، انہوں نے کہا وہ پاکستان، یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں لاکھ گلے شکوے ہو سکتے ہیں فوج سے، فوجی لوگوں سے، جرنیلوں سے، لیکن ایک اسٹیبلش آرمی ادارے کا ہونا لازمی ہے۔ ایئر فورس کا دیکھو، ایئر فورس نہ ہوتی تو شاید یہ جنگ ہم اتنی جلدی وہ نہ کر پاتے، یہ شاید جو انڈیا کو سبکی ہوئی ہے شاید ہم بہت پیچھے ہوتے، لیکن یہی ہے کہ ہر فورس، پاکستان ایئر فورس کو انفارچونیٹلی وہ مقام ہم نے کبھی نہیں دیا۔ آرمی کو ہم دیتے ہیں ہر جگہ، وہ بھی ہے، وہ فرنٹ لائن پر بھی ہیں، لیکن ایئر فورس کو ہم نے اس طرح نہیں وہ دی۔ رات کو پھر وہ کہہ رہے تھے بیڑا آ رہا ہے انڈیا کا ادھر کراچی والی سائڈ پر، پھر نیوی کی اہمیت بڑھ گئی، تو پھر ہم ان باقی فورسز کو اس طرح ویلیو نہیں کرتے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں ہر ایک کا نا وہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اسی طرح ہر فورس جب اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہے جیت مقدر تب بنتی ہے۔ فوج تو یہاں سے کارروائی کر رہی ہے، اگر ایئر فورس نہ ہوتی، وہاں جا کے بمباری نہ کرتے، تو پھر حالات آپ کے سامنے ہوتے۔ تو ان کا ایک اپنا مقام تھا، ان کو بھی ویٹیج دی جانی چاہیے، ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو پھر رات کو بالآخر 4-4:30 بجے 4 بجے غالباً 4:15 بجے فیصلہ ہو گیا کہ ہم جائیں گے۔ وہ پائلٹ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے وہ کیا کہ اگر ہم مر گئے تو وطن کی خاطر شہید، اگر بچ کے آ گئے غازی۔ تو ان کا ایک اپنا حساب کتاب ہے فوج کا، جب جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار اب جا کے انڈیا کے اندر جا کے کارروائی کرنا مذاق تو نہیں ہے، اور پھر آپ جو ویڈیوز چل رہی ہیں، جو راکٹ ان پر فائر ہو رہے ہیں، اس کے باوجود معجزانہ طور پر بچ نکل آنا، تو یہ پھر دعائیں ہیں، معجزات ہیں، بہترین ٹریننگ ہے۔ کل وہ ایئر فورس والا کہہ بھی رہا تھا کہ رافیل پر ان کو بڑا، پچھلی دفعہ ان کا جب مگ والے طیارے گرائے تھے، ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ یار یہ پرانے ہیں، تو پاکستان کون سے اتنی اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے ان کے فرانس یہ جو رافیل لائے ہوئے تھے ان کو چائنا والی ٹیکنالوجی سے مات دیا، اور یہ ویسٹ دیکھ رہا تھا کہ ہاں 2 اٹامک وہ ہیں، دیکھتے ہیں کس کے پاس کیا پاور ہے۔ تو ان رافیل کو چائنا والی ٹیکنالوجی سے ہٹ کیا، نہ ہٹ کیا بلکہ منوایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، نہ وہ CNN کو مان رہے تھے، نہ BBC کو مان رہے تھے، ایون رافیل والوں نے خود مانا کہ ہاں بھائی یہ گرے ہیں، ان کے شیئر گر گئے، چائنا کی مارکیٹ اوپر ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم جب یہ ہوگی نا، پھر آپ دیکھنا کہ چائنا کے ان ہتھیاروں کی، ان جنگی جہازوں کی کہاں تک جاتی ہے چیز۔ تو چائنا بھی بازی لے گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہی چائنا سے کچھ لیتا ہے۔ اس وقت چائنا کی جو ویلیو بڑھی ہے، جو چائنا کو ریسپیکٹ ملی ہے، وہ پاکستان کی مرہون منت ملی ہے۔ تو ہم کسی بھی طور پہ، میں، ہم بلوچستان والے یا دوسرے جنہوں نے جنگ دیکھی ہوئی ہے، ہم نہیں چاہتے
پاکستانی بھی نہیں چاہ رہے تھے. اس دفعہ پاکستان کے میڈیا نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا, کوئی اس طرح فیبریکیٹڈ سٹوریاں نہیں بنائی. اچھا بھی نہیں لگتا, انڈیا والے میڈیا اور اس میں کیا فرق رہتا. تو پھر آپ نے دیکھا خدا نے سرخرو کیا. تو ان فورسز میں پھر مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ رہتے ہیں. اس میں میں نے کہا کہ حافظ عاصم منیر ایسی نہیں, سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آرمی چیف بنائے, ہر اس سے گزرے ہیں. اس طرح جو سلامتی کونسل کا مشیر ہے اور DGISI ہیں عاصم ملک صاحب, اس کا آپ وہ کریں. حالانکہ وہ ایک ریٹائر جرنیل کے بیٹے ہیں, لیکن کہتے ہیں جب یہ بھرتی ہوئے تو ان کے غالباً غلام محمد, لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد نام تھا ان کا, تو ان کی جو ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں, ان کے والد اور وہ دوست تھے, بڑی بنتی بھی تھی, لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنی سخت ٹریننگ کروائی کہ یہ آگے جا کے مضبوط ہو. تو آج اگر وہ DGISI بنا ہوا ہے تو ایسے نہیں بنا ہوا. اور ایسا آرمی چیف جو DGMI رہا ہو, DGISI رہا ہو, تو اندازہ لگا لو اس کے کیلیپر کا. پھر سلامتی کونسل کا مشیر اور DGISI بھی ایک جرنیل گھرانے کا اور شروع سے ہی فوجی گھرانے کا وہ ہو. اور تیسرا سپر سپاہی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب, اس کے تو آپ کریڈٹ دیکھیں گے شروع سے لے کر آخر تک جنگ و جدل, ادھر لڑائی ادھر لڑائی, ادھر دہشت گردی ادھر دہشت گردی. تو میں نے کہا نہیں کہ ان کی کور کا جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ایک میجر جنرل بننا نہ ہوتا ہے, تو یہ اتنے لوگوں میں واحد نکل کر آ گئے. تو ابھی بھی یہی وہ کہا جاتا ہے جو مطلب ان کی سروسز کو دیکھتے ہیں, باقی ہو سکتا ہے اختلاف اپنی جگہ پہ ہوں, لیکن ان کی سروسز کو جو دیکھتے ہیں دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کی, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی افسران آگے آئیں, ایسے ہی کور کمانڈر ہوں, لیفٹیننٹ جنرل ہوں, آرمی چیف تک. مطلب ابھی والے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اختلاف ہر کسی کا ہو سکتا ہے, آپ کا میرا کسی پارٹی کا, لیکن ان کے جو ریکارڈ ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. یہی فیصل نصیر صاحب تھے, میں نے کہا کہ ان کی یہ جونیئر افسر تھے, بلوچستان میں آئے تھے. تو پھر یہ جب CT کمانڈر آئے تھے اس وقت بھی انہوں نے جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے چند مہینوں میں وہ کارروائیاں کی. تو اس لیے تو ان کو کہتے ہیں ڈوئر. تو اب ان کی اپروچ مختلف تھی نا, کہ یہی اب وہ ہوتا تھا تو شاید یہ کارروائی مزید جلدی ہوتی مائنڈ سیٹ کی. اس طرح جو ابھی کے کوئٹہ کے کور کمانڈر ہیں, یہ پھر ان کی PhD ہیں, وہ انٹلیکچوئل لیول ہے, کائنیٹک اپروچ اس طرح پسند نہیں کرتے, ان کی کوشش ہوتی ہے حد درجہ ڈائلاگ پہ چلا جائے. تو مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی آرمی نے ایسے ہی وہ کر دیا, نہیں, ڈسکشن ان میں ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہوتا ہے جس طرح وزیر اعظم ہے, لیکن ان میں ڈیفرنٹ اپروچ ہے, ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر چیز دیکھتے ہیں, کیلکولیٹ ہوتی ہے, ہائپوتھسس بنتے ہیں, اس کے بعد جا کے کہ ہاں بھائی کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, پھر جا کر یہ ہوا. تو اس میں شکر ہے کہ خدا نے سرخرو کیا, اچھی ٹیم تھی. اگر یہ مزید جلدی ہوتا تو اور زیادہ اچھا تھا, لیکن اس کارروائی, یہ جو کارروائی سخت ہوئی ہے انڈیا کے خلاف جتنی انہوں نے پاکستان میں کی, لیکن انہوں نے مجبور کیا, کوئی نہیں چاہ رہا تھا. اور یہ بھی سب سے اہم خبر اور اچھی چیز کہ انہوں نے کیا کیا, مسجدوں, مدرسوں, ہیلتھ کمپلیکس ان پہ کیا, عام لوگوں کو مارا. پاکستان والوں نے جو کیا, ان کے جو برگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں ان پر کیا, ان کے جو باقی اہم سلامتی کونسل سے ریلیٹڈ باقی چیزیں وہاں کو ٹارگٹ اٹیک کیا, عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا, یہ اچھی بات ہے. مندروں کو نشانہ نہیں بنایا, گردواروں کو نہیں بنایا, یہ اچھی چیز ہے. تو کہیں بھی پاکستانیوں یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی بھی ڈرون چھوڑو انڈیا میں کہیں جائیں, کہیں کارروائی کرنی ہے ذمہ داران کے خلاف کریں, ان کو وہ کریں, اور ایسا ہی ہوا. تو بہرحال ابھی پھر پلڑا بھاری ہو گیا ہے, پاکستان کا شکر ہے, لیکن جنگ کسی بھی حوالے سے کوئی اچھا وہ نہیں ہے. وہ بھی در پدر لوگ ہیں, ہم بھی در پدر لوگ ہیں. انڈیا کو کل ایک اور تکلیف بھی ہوئی کہ IMF نے $1.3 بلین جو 7 ارب کا وہ چل رہا تھا اس میں سے ریلیز کر دی ہے, غالباً وہ معاہدہ فائنل ہو گیا. تو اس کی بھی ان کو تکلیف تھی, اور انہوں نے باقاعدہ اس پر سٹیٹمنٹ جاری کر دی انڈیا نے کہ یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ کچھ ہوا. اور پھر بڑی خوبصورت بات یہی ہے, وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے ہزاروں وارث ہوتے ہیں. آج جب جیتے ہیں تو پھر ہر طرف سے امریکہ بھی کود پڑا. کل یہی امریکن کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے, ہم نہیں کودتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ جانے وہ جانے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب پچھلی دفعہ عمران خان تھا اور ابھینندن کو پکڑا تھا تب بھی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کا صدر تھا, تب بھی پاکستان نے چھوڑا. اور آج ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے آرمی چیف کو کال کی, تو اور پھر نائب وزیر اعظم سے بھی غالباً ان کی بات ہوئی. جب انہوں نے دیکھا پلڑا پاکستان کا بھاری ہو گیا تب وہ ثالثی کے لیے آئے. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم نے مداخلت نہیں کرنی, تو آپ اندازہ لگا لیں. لیکن پاکستان بھی یہ ضرور کوشش کرے کہ جس کے ساتھ جو آپ کو جتنی ویلیو دیتا ہے آپ اس کو اتنی ویلیو دیں, یہ نہ دیکھیں. تو آج آپ نے ان کی باڈی لینگویج چیک کی انڈین کی, وہ جو صوفیہ ہے دوسری ہے. ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک پائلٹ خاتون ہے, اس کو بھی پاکستان نے گرفتار کر لیا ہے. اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کیوں نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ان کو وہ کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ جس حالت سے نکل کے آتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے دوبارہ ان کی بحال ہونے میں, پھر ان سے انٹیروگیشن ہے, 100 چیزیں ہیں. تو یقیناً امید ہے ان کی گریس جو بھی ہو, ادھر کی آفیسر ہے, ایک پائلٹ ہے, ان کی گریس خراب نہیں ہوگی. پچھلی دفعہ بھی ان کا پائلٹ آیا, عوام نے اس کو کچھ مارا تھا, لیکن جب لے گئے تھے انہوں نے غالباً اس کو نہیں مارا اور ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو انہوں نے بھجوایا تھا اگلے ہی دن. تو ابھی یہ پکڑی ہوئی ہے, خاتون ہے, تو اور زیادہ اس کی لاج رکھنی ہوگی. اس پر جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہے, اس کو پیش بھی کیا جائے گا میڈیا کے سامنے, لیکن فی الحال ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. 100 چیزیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور پائلٹ بھی انہوں نے, ایک اور جہاز بھی گرایا سیالکوٹ کے آس پاس, تو اس کا پائلٹ میرے خیال میں غالباً مر گیا ہے. لیکن یہ ہوا کہ ان کے خلاف ہی گئی. 5 جہاز ان کے پہلے گرائے تھے, اب ایک سیالکوٹ کا والا بتایا جا رہا ہے, ایک اس خاتون والا ہوگا, تو مطلب 7 تو یہ ہو گئے. ڈرون والی کہانی الگ ہے, باقی نقصانات الگ ہیں. تو پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا. یہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ جنگ مسلط کی گئی تھی, شاید پسند نہیں کی تھی پاکستان, نہ فوج نے پسند کی نہ عوام نے پسند کی, لیکن ساتھ میں وہ بھول گئے تھے. جتنا بھی وہ کہیں پاکستان اگر قائم و دائم بھی ہے تو اس کے پیچھے سیاسی یا دوسری سے زیادہ یہ فورسز ہیں. اور ساتھ ساتھ فورسز والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی جب عوام کا اعتماد آپ کے ساتھ ہوتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے. تو اپنی آج ایک میم بھی چلی ہوئی تھی کہ انڈیا والے یہ وہ کریں کہ ہمارے والے ہمیں نہیں چھوڑتے تو آپ لوگوں کا کیا حال کریں گے. تو یہ ایک بے شک میمز تھی, لیکن اس میں بڑا گہرا درد بھی تھا. تو یہ فورسز والوں, چاہے انٹیلیجنس والے ہوں چاہے دوسرے والے ہوں, تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اگر ہیرو بناتے ہیں, بڑھ کے عزت دیتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیں, ان کی چھوٹی موٹی باتوں چیزوں سے درگزر کیا کریں. ان لوگوں سے مخاصمت یا ان لوگوں سے کیا ضد کرنا. پھر عالمی لیول میں جب ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو پھر پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا, یہ اپنی عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ پی ٹی آئی کے والوں سمیت سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, اور کوئی ادارہ مضبوط ہو اس سے ملک مضبوط ہوتا ہے, تو ملک کا مضبوط ہونا یقیناً خوش آئند ہے. اور یہی اٹامک پاور ہو, اس وجہ سے جنگ رک گئی. اگر نہ ہوتی تو روس اور یوکرین والا حل ہوتا. جتنا بھی ہم کہیں کہ ہم کنگال ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں, یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے, ایسے اٹامک پاور بنے ہوئے ہو, تو اٹامک پاور کی ویلیو آپ نے دیکھ لی. اگر آپ نہ ہوتے, اور پاکستان نے جو ابھی میزائل مارے الفتح, غالباً 5 دن پہلے ہی ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا, 120 کلومیٹر کی رینج تک یہ وہ کرتے ہیں اور بڑا زبردست رسپانس دیتے ہیں, اور وہ پھر ادھر وہ کیا اور اس کی پریکٹیکل پرفارمنس انڈیا والوں کو دی. تو امید ہے الحمدللہ مودی کو 10 سال کے لیے یہ کافی ہے. اس نے جو ہر وقت اپنا الیکشن گیم پاکستان کو دیکھ کر اور اس کے خلاف بول کے اور کارروائیاں کر کے شروع کی ہوئی تھی, اب اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی اب کچھ کرنا ہوگا, اس ہندوتوا آئیڈیالوجی سے, اس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے نکلنا ہوگا. تو اس میں پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت, ان کے صدرن وہ جو بھی ان کے ہیں پائلٹ صاحبان جس میں فیمیلز بھی ہیں وہ ہو گئے, ادھر سے نیوی والے ہو گئے, ادھر سے پاک فوج ہو گئی, تو تمام نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور جو سول قیادت تھی انہوں نے پہلے ہی ان کو اختیارات دے دیے تھے. بہرحال یہ اگر لکھی جائے گی تو آخر میں یہ وکٹری پاکستان کے ہی نام آتی ہے, پاکستانیوں کے ہی نام آتی ہے. امریکہ کود پڑا, دونوں نے ابھی فضائی پروازیں جو تھیں وہ بھی بحال ہو گئیں, دوبارہ نظام الحمدللہ تقریباً بحال ہو گیا ہے, جنگ رک گئی ہے. اب انڈیا کا میڈیا بیچارہ وہ کیا کہتے ہیں,
ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں درمیان میں امریکہ آ گیا، لیکن ہم نے کہا ہے پاکستان کو